أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى والسابع أن تكون النكرة في معنى الفعل. گفتگو جو ہے وہ مسوغات ابتدا بنکرہ، کہاں کا کن کن موارد میں نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہے گفتگو ہے. اور اس میں شروع میں ابن حشام انصاری نے فرمائی تھی یہ بات کہ نحویین نے کچھ نے جو ہے بہت زیادہ شمار کیے، اتنے زیادہ کر دی کہ جو موارد نہیں ہیں ان کو بھی مسوغات ابتدا بنکرہ میں شمار کر لیا، اور کچھ نے اتنا کم کیا کہ جو مورد تھے وہ چھوڑ دیے. فمن مقل مخل، جو کم کرنے والے تو باعث خلل ہو گئے، مخل ہو گئے. ومن مکثر، جو زیادہ تھے وہ کیا انہوں نے کیا مورد ما لا يحصل، جو نہیں تمہارد ان کو بھی کیا شامل کر لیا، وارد کر لیا. ایک لطیف عبارت ابن حشام انصاری کی پہلے. ضابطہ کلی کیا ہے؟ ضابطہ کلی یہ ہے جو بھی مورد ہو کہ موجب فائدہ ہے، جہاں پر بھی نکرہ موجب فائدہ ہو وہاں پر کیا ابتدا کر سکتے ہیں. ابن حشام انصاری نے کہا کل 10 مورد جو میری تحقیق ہے، جو میری پوری علم نحو پہ ایک عبور ہے، جس کی وجہ سے میں ابن حشام انصاری بنا، وہ کیا ہے؟ وہ کل 10 موارد ہیں کہ جن میں نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں. الحمدللہ 6 موارد جو ہم نے پڑھ لیے. سب سے پہلا مورد کیا تھا کہ اس نکرہ کی صفت لائی جائے، یا تو لفظاً یا معناً یا تقدیراً. نکرہ موصوفہ ہو لفظاً معناً تقدیراً. دوسرا مورد کیا تھا کہ نکرہ اپنے بعد والے میں عمل کرنے والا ہو، نکرہ عاملہ ہو. بات آ رہی، بعد والے عمل کر رہا ہے تو یہ نکرہ صفت واقع ہو سکتا ہے. اب عمل جو ہے وہ رفع کا ہو، نصب کا ہو یا جر کا ہو. تیسرا مورد کہ جہاں پہ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ نکرہ کے اوپر آپ کوئی ایسا اسم لا کے عطف کریں کہ جس کے پاس مسوغ موجود ہے، یا نکرہ کو کسی ایسے اسم پر عطف کریں کہ جس کے پاس مسوغ موجود ہے. مسوغ ابتدا بنکرہ. ابن حشام کہہ رہے ہیں مطلق عطف مسوغ نہیں ہے، بلکہ کیا نکرہ کو عطف کیا جائے اس پر کہ جس کے پاس مسوغ ابتدا بنکرہ موجود ہے، یا نکرہ پر عطف کیا جائے اس کو کہ جس کے پاس مسوغ ابتدا بنکرہ موجود ہے. چوتھا مورد کیا ہے کہ نکرہ کی خبر جو ہے وہ کیا ظرف یا مجرور ہو، جملہ شبہ جملہ ابن مالک نے کہا یا جملہ ہو. بتا ضروری تو وہاں پر نکرہ کے ذریعے سے آپ نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں. پانچواں مورد نکرہ عموم کے لیے ہے، اسماء شرط، اسماء استفہام کلن، یا تو خود اسماء شرط خود اسماء استفہام یا ان کے سیاق میں ان کے پہلو میں آ جائے، یا تو ذاتاً ہو یا ان کی وجہ سے کوئی اور اسم منہ پر دلالت کر رہا ہو. چھٹا مورد نکرہ خود نکرہ کو بنا سکتے ہیں. کوئی مورد ہو کیا نکرہ سے مراد اگر کیا حقیقت نکرہ مراد ہو، جنس نکرہ، رجل سے مراد خود رجولیت ماہیہ پڑھا نا آپ لوگوں نے اصول اور کے اندر، خود جنس سے رجولیت مراد ہو. رجل خیر من امرأۃ، اب رجل کی عورت سے بہتر ہے نہیں، لا شک ولا شبہ، رجل کی عورت سے کیا بولے بہتر ہے. تمرۃ، جنس سے تمرہ مراد ہے. تمرہ کی کئی قسمیں ہیں. یہاں پہ عرب میں تمر کی کئی قسمیں ہیں، لیکن جب کہا تمرتن تو خود تمرتن جنس سے تمرہ مراد ہے. جنس سے تمرہ کیا مراد ہے؟ تمرہ کیا بولے جرادہ سے بہتر ہے. آج 7واں مورد آ گیا. 7واں مورد آ کے یہ کہہ رہے ہیں ابن حشام انصاری کہ جہاں پر نکرہ کے اندر معنی فعل ہو. کیا ہو بتائیں؟ فعل کے معنی نکرہ کے اندر موجود ہو، ادھر اس ہو اسم ہو لیکن اس اسم کے اندر کیا ہے فعل کے معنی. مثلا عجب لزید، عجب ہے اسم ہے، یہاں پہ نکرہ ہے،
یہاں پہ اس نکرہ کے اندر مبتدا بنایا کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ عجب بمعنی اتعجب ہے. اتعجب لزید، اتعجب مبتدا لزید جار مجرور مل کے خبر. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر نکرہ کے اندر فعل کے معنی ہو تو اس کو کیا مبتدا بنا سکتے ہیں. ساتواں مسوغ. مسوغ سابق کیا ہے؟ نکرہ کے اندر معنی فعل پایا جاتا ہو. ایک اور کہہ رہے اسی یعنی کہ یا تو کیا وہ شامل ہو کس کو کہ جس کے اندر معنی تعجب ہو، یا کیا کہہ رہے ہیں کہ نکرہ اس کے اندر معنی دعا ہو. اس میں نکرہ لیکن معنی کس چیز کے؟ قرآن کے اندر ہے سلام علی آل یاسین. سلام نکرہ مبتدا سلامتی ہو آل الیاسین. الیاسین یا آل یاسین جو ہے وہ جا کے دیکھیں قرآن میں کس طرح پڑھا قرآ سبعہ نے. سلام مبتدا نکرہ کیوں ابتدا میں نکرہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ دعا کے معنی ہے اس کے اندر. کس کے معنی ہوتا ہے؟ دعا کے معنی. ویل للمطففین. ویل ہو، ویل کیا وہ جہنم کے آخری کنویں کو کہا جاتا ہے. مطففین کے لیے کیا ہو؟ ویل نکرہ ہے مبتدا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دعا کے معنی. کس کے معنی بتائیں؟ فرق کیا دونوں میں؟ ایک دعاء لہم ہے، ایک دعاء علیہم ہے. لام کس کے لیے آتا ہے آغاز شوکت؟ انتفاع کے لیے، تخصیص کے لیے، اور علی ضرر کے لیے آتا ہے. بات واضح ہے نہیں؟ جب کہا جائے نا دعاء لہم یعنی کیا؟ ان کے لیے دعا یعنی دعا، اور جب دعاء علیہم یعنی کیا؟ بد دعا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابن ہشام کہنا یہ جو ہے نا یہ جو دعا اور بد دعا والا جو مورد ہے، اس مورد کو خود نحویین نے ہم نے کس میں شامل کیا؟ ان تکون فی ہے، ان تکون فی النکرۃ معنی الفعل. نحویین نے خود اس کو ایک الگ مسوغ قرار دیا ہے. کس کو بتائیں؟ نحویین نے کس طرح بولا ہے الگ سے؟ کہا کہ وہ موارد کے جہاں پہ نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کر سکتے ہیں، وہ نکرہ کہ جس کے اندر دعا کے معنی ہو، وہ نکرہ کہ جس کے اندر بد دعا کے معنی. ان کو الگ الگ شمار کیا. ہم نے کس میں شامل کر دیا؟ معنی الفعل میں شامل کر دیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ عبارت دیکھا ہم یہاں تک. والسابع ان تکون النکرۃ. تکون کا اسم کیا ہے؟ نکرہ. فی معنی الفعل. نکرہ کیا بولے؟ معنی فعل میں ہو. وَهَذَا شامل. کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ یہ معنی فعل شامل کرنے والا اس مثال کو. لنحو جیسا کہ عجب لزید. عجب نکرہ ہے مبتدا بنایا کیوں؟ کیونکہ عجب بمعنی اتعجب. بات واضح ہو رہی ہے آغا مجاہد؟ وضبطوہ. نحویین نے ضبط کیا کس کو؟ اس کو. یہ جو میں نے کہا نا معنی فعل، اس کو نحویین نے کس طرح ضبط کیا؟ ضبطو کے اوپر لکھے قید النحویون یا شرط النحویون. نحویون نے شرط لگائی یا قید کیا اس کو. کس طرح قید کیا؟ بأن يراد بها التعجب. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ معنی فعل ہو. کیا بولا انہوں نے؟ قید کس طرح کیا انہوں نے نحویین نے؟ وہ نکرہ کہ جس نکرہ سے بأن يراد بالنکرۃ التعجب، کیا ارادہ کیا جائے؟ تعجب کا ارادہ کیا جائے. کس سے؟ نکرہ سے. جب بھی نکرہ سے تعجب کا ارادہ کیا جائے وہاں پر نکرہ سے ابتدا کرنا جائز ہے. مسوغ ابتدا کیا ہے بتائیں؟ مسوغ ابتدا میں نکرہ کہ نکرہ کے اندر تعجب کے معنی. نحویین نے اس طرح بولا. میں نے کیا بولا؟ کہ معنی یہ فعل ہو. ولنحو عطف والا کس کے اوپر؟ وهذا دوبارہ پوچھ سے ان تكون النکرۃ فی معنی الفعل وهذا شامل النحو ولنحو. یعنی کہ وہی ساتویں مورد میں، یعنی کہ النوع السابع ساتویں قسم کیا ہے؟ ساتواں مورد کیا ہے؟ المورد سابع. ایک تو معنی فعل ہو اور معنی فعل شامل کر رہا ہے اس مثال کو اور اس مثال کو بھی. سلام علی آل یاسین. سلام کیا بتائیں؟ نکرہ مبتدا. یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ سلام کے پتہ آپ لوگوں کو دو طریقے ہیں، ایک السلام علیکم اور دوسرا سلام علیکم. تو علماء کیا کہتے ہیں؟ بہتر یہ کہ انسان سلام علیکم کہے. کیوں؟
دلیل یہ آیا قرآن دیتے ہیں، کیوں قرآن میں سلام علی آل یاسین آیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تاکہ کیا قرآن کی مطابقت ہو جائے. بہتر کیا ہو جائے گا السلام علیکم بھی صحیح ہے اور سلام علیکم بھی صحیح ہے. سلام علیکم اول ہے کیوں؟ تاکہ آیا قرآن کی مقرر خدا جو ہے نا علیہ یاسین پر اس طرح سلام بھیج رہا ہے. سلام علی آل یاسین، السلام علی آل یاسین بھی کہہ سکتے تھے، نہیں کہا اس نے. کیا کہا؟ یہ بہت اہم لطیف نکتہ ہے، یاد رکھیں. سلام بہتر ہے کیوں؟ تاکہ کیا قرآن کی آیت کی مطابقت پیروی ہو جائے. اب آغا غضنفر آپ یہ بتائیے کہ السلام علیکم کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے؟ شیخ غضنفر السلام علیکم کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ السلام علیکم ہے کس میں آئے گی؟ میں جو کہہ رہا ہوں السلام علیکم یہ کہنا صحیح غلط ہے؟ آقا شوکت صحیح غلط ہے؟ عدیل کیوں؟ کیا الف لام؟ پریشان کیوں نہیں بولے نا؟ الف لام اور تنوین کبھی بھی ساتھ جمع نہیں ہوتے. السلام کیا ہے؟ غلط ہے، غلط. آقا غضنفر السلام کیا ہے؟ آقا نجف کیونکہ الف لام اور تنوین کبھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے. یہ اہم باتیں اسی درس میں مورد نہیں پھر بیان کر رہا ہوں میں. هذا احسان منی لکم. سلام علی آل یاسین وویل للمطففین. ویل کیا ہے؟ نکرہ مبتدا. مبتدا کیوں بنایا اس کو بتائیں؟ نکرہ محض ہے. یہ مبتدا کیوں بنایا؟ کیونکہ کیا دعا فرق ہے دونوں میں. ایک دعا نفع کے لیے، ایک ضرر، یعنی ان کے اوپر بد دعا ہے، ایک میں بد دعا اور ایک میں دعا. وضبطوه نحوین نے اس کو کس طرح قید کیا؟ وہی قیدوه. کس طرح قید کیا نحوین نے؟ بأن يراد بها، یعنی کیا ادھر مراد کیا ہے؟ سلام سے، اس نکرہ مبتدا سے. بالنکرہ المبتدا الدعاء. انہوں نے الگ مرد بنایا. یہ تعجب کو الگ مرد بنایا، دعا کو الگ مرد بنایا. ولنحو اتفروی شامل ان کے اوپر. وہذا شامل وہ جو ہے نا وہ نوع سابع میں ابن حشام انصاری نے کیا کیا کمال کیا ابن حشام انصاری کا. ابن حشام انصاری کہہ رہا ہے یہ تینوں موارد شامل ہے معنی فعل میں. تینوں کے تینوں کس میں شامل ہے بتائیں؟ هذا شامل للنحو ولنحو ولنحو. کیا یہ قائم؟ قائم الزیدان عند من جوزا. ابھی ہم نے پیچھے پڑھ دیا. کہاں پڑھا ہم نے؟ والثانی ان تکون عاملتن میں. 2 دن پہلے کا درس ہے ہمارا، یہ 3 دن پہلے کا. وہاں بیان کیا کہ قائم الزیدان، قائم کے عمل کے لیے شرط ہے کہ قائم 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے. نفی، استفہام اور کیا؟ آقا جعفر اور کیا؟ تمنی، عرض اور ان میں سے کسی ایک کے اوپر اعتماد کرے تو تب عمل کرے گا. تمام نحوین کا یہ اخفش. اخفش آئے کیا بولتے ہیں؟ اخفش بہت اہم نحوی ہے. اخفش اور بصرہ والے. اخفش اور بصرہ نہیں. اخفش کن میں سے؟ کفین میں سے نا. لیکن اس چیز میں بصرہ والے اخفش کراتے ہیں. اخفش اور بصرہ والے کیا بولتے ہیں کہ ادھر قائم کے عمل کے لیے قائم کو ضرورت نہیں ہے وہ 6 میں سے کسی ایک پر اعتماد کرے. قائم مبتدا اور الزیدان فاعل سد مسد خبر. اس کی ترکیب کیا ہے؟ قائم مبتدا، الزیدان فاعل سد مسد خبر. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں پر قائم بمعنی یقوم ہے. کیا ہے بولے؟ فعل کے معنی آگے نہیں آگے قائم کے اندر. مسوغ ابتدا بنکرہ کیا ہے؟ اس کے اندر معنی فعل ہونا. بات واضح ہو رہی ہے؟ عند من جوزا ان کے نزدیک کہ جن کے نزدیک ہے جائز، جو اس کے جواب کی طرف چلے گئے، قائم اپنے بعد علیہ میں عمل کرتا ہے. وعلى هذا کرے اس بنا پر ففی نحو اس مثال میں ما، بہت غور سے سنیں، ما قائم الزیدان کہنے اس مثال میں ما قائم الزیدان. یہاں پہ قائم اعتماد کر رہے ہیں نفی کے اوپر. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اس مثال میں ابن شام کہہ رہے ہیں مسوغان، 2 مسوغ مثال میں. کس بنا پر؟ کہہ رہے ہیں جو ہم نے جائز قرار دیا قائم الزیدان میں
اس کے اندر فعل کے معنی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس بنا پر ما قائمون زیدان میں دو مسوق ہو جائیں گے. ایک مسوق کیا بتائیں؟ نہیں، ایک مسوق اس قائمون کے اندر معنی یقوم ہونا، اور دوسرا مسوق کیا ہے؟ عمل عاملہ. پیچھے پڑھ لیا بھی عاملہ، ان تکون عاملہ، یہ عمل کر رفع کا قائمون، عمل کرا نہیں کر رفع کا، زیدان کو رفع دے رہا، رفع دے رہا زیدان کو. تو دو مسوق کون کرے؟ ابن حشام کہہ رہے. کیا کرے؟ دو مسوق. ابن حشام کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن یہاں پہ دو مسوق نہیں ہیں، تین مسوق ہیں. کتنے؟ ماں بھی ہے ماء نافیہ پر اعتماد تو کر رہے ہیں نا، کہ پہلو ماں. ایک مسوق، دوسرا قائمون یقومو کے معنی مارا ہے، تیسرا عمل کر رہا ہے. کتنے مسوق ہیں خط میں؟ تین مسوق ہیں. یہ باتیں انسان عقل لڑائے تو سمجھ آتی ہیں. نفی کا ہی پیچھے نے پڑھنی نا، کہ 6 چیزوں میں کسی ایک پر اعتماد کرے تو مبتدا بنا سکتے ہیں. تو قائمون نے ماں کے اوپر اعتماد کیا، ایک مسوق یہ ہو گیا اس کے جن کے نزدیک ابتدا بنانا جائز ہے نکرہ کو. ان میں سے کیا ہے؟ نفی پر اعتماد کرے یا استفہام پر اعتماد کرے. تو ماں پر ہاں نہیں پانچواں نہیں ہے، پانچواں ہی پڑھے ہم نے. کہ یہاں پہ نفی نہیں ہے پانچویں میں. خود نفی پر اعتماد کیا بولے مبتدا وصفی کے اندر، کہ خود نفی پر اعتماد کرنا کیا ہے؟ ایک مسوق ہے. ایک مسوق کا ہو گیا نفی پر اعتماد، دوسرا فعل کے معنی، تیسرا بعد والے میں عمل کرنا، عمل رفع. اچھا اب یہاں سے غور سے سنیں، یہ باتیں ہدایت سمجھے کے اندر وہ پڑھ چکے ہیں. کما فی قولی تعالی، کہہ رہے ہیں کہ ادھر ما قیمون زیدان میں اپنا شامل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ دو مسوق ہیں. ان کے دو مسوق کون سے؟ ایک تو معنی فعل یقوم، دوسرا عمل، لیکن تیسرا مسوق موجود ہے اس کے اندر، ما پر اعتماد. ابن حشام کہہ رہے ہیں جیسا کہ خدا کی اس آیت میں جو قرآن کی آیت ہے نا، وَعِنْدَنَا کتاب حفیظ، جس طرح اس مثال کے اندر کتابن کیا نکرہ، دو مسوق ابتدا بے نکرہ کے. کیا ہے اگر شکر تب بتائیں؟ کتابن کے ذریعے سے ابتدا کرنے کے لیے دو مسوق ہیں یہاں پہ. وہ دو مسوق کیا ہیں؟ پڑھ لیا ہم نے ابھی. ایک کتاب نکرہ ہے، یہ مسوق ہے. یہ کتاب نکرہ ہے، نکرہ کے ذریعے سے ابتدا کرنا جائز ہے. اس کے لیے اس آیت میں دو مسوق ہیں. وہ دو مسوق کیا ہیں؟ نہیں، آغا غضنفر آپ بتائیں. پہلا مسوق تو یہ جو ہم نے پڑھا، اس کی خبر جو ہے احسان، ایک مسوق جو ہو گیا. ویری گڈ. جو ہے جس کے معنی جو ہے وہ فعل کے معنی میں وہ نہیں کیا ہے آغا؟ احسان. دوسرا کیا ہے؟ حفیظن صفت آ گئی ہے. پہلا مسوق ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ دیکھیں کہنا کیا چاہ رہا ہے، مسوق آپس میں رہتے دو تین ایک ساتھ جمع بھی ہو جائیں. ہو سکتا ہے ایک کی نکرہ عموم اس کی خبر مقدم بھی ہو جائے، اور کیا مثلا صفت بھی آخر ہو. تین چار مسوق ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. بات آگے ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ابن حشام کہہ رہے ہیں اس مثال میں دو مسوق، جیسے کہ قرآن کی آیت میں دو مسوق بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دو مسوق ایک ساتھ آ سکتے ہیں، تین بھی آ سکتے ہیں، چار بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ان کو بیان کرنا چاہیے تھا. ویسے ادھر جب انہوں نے دو مسوق کی بات کی تو ان کو تین یا چار مسوق جہاں پہ جمع ہو رہے ہیں وہی بیان کرنا چاہیے تھے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ وعندنا کتاب حفیظ، مسوقات دو مسوق کیا ہے؟ ایک تو خبر مقدم ہو گئی نجف، ویری گڈ، اور دوسرا کیا؟ اس کی صفت آ رہی ہے کتاب حفیظ. کیسی کتاب؟ حفیظ کتاب، صفت آ گئی کتاب کے لیے. وَأَمَّا مَنَعَ الْجَمْهُورُ، منع پڑھیں گے منع پڑھیں گے ہیں اسم تھوڑی. وَأَمَّا مَنْعُ الْجُمْهُورِ النَّحْوِ قَائِمُ الزَّيْدَانِ، ہاں منع پڑھیں گے. میں بہتر ہے وَأَمَّا مَنْعُ الْجُمْهُورِ لِنَحْوِ قَائِمٌ الزَّيْدَانِ فَلَيْسَ لِأَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ فِيهِ لِلْابْتِدَاءِ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اما یہ کہ وَأَمَّا مَنْعُ الْجُمْهُورِ، جمہور نے جو منع کیا، جمہور نے کیا منع کیا ہے؟
نہیں، جمہور نے آ کے بولا کہ قائم الزیدانے میں قائم کو مبتدا نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ قائم کسی چیز پر اعتماد نہیں کر رہا. اخفش اور بصرہ والے نے کیا بولا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اعتماد کرے نہ کرے بنا سکتے ہوتا ہے اس کو. جمہور نحویین کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں جمہور نحویین جو آ کے قائم الزیدان کو منع کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے منع نہیں کر رہے کہ اس کے اندر کوئی مسوغ افتاح موجود نہیں ہے. جمہور کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ قائم کے اندر یقوم کے معنی پوشیدہ ہے، یقوم کے معنی میں یہ قائم الزیدان یعنی یقوم الزیدان اس طرح حقیقت میں ان کو ہی پتہ ہے. جمہور نے منع کیوں کیا؟ جمہور نے اس لیے منع کیا کہ کیونکہ کیا وہ اعتماد کی جو شرط ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس جائز نہیں ہے. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جمہور نے کس سے منع کیا؟ جمہور کے منع کرنے کی دو علت ہیں. پہلی علت کیا ہے؟ ایک تو اعتماد نہیں کر رہا. جمہور کو ہی پتہ ہے کہ مسوغ ابتداء بنکرہ موجود ہے، پھر بھی کہہ رہے غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد نہیں ہے. ایک یا کہہ رہے ہیں یا کیا؟ یا کہہ رہے ہیں دوسری بات، دوسرا یہ کہ یہ جو الزیدان ہے نا، الزیدان فاعل حقیقت میں یقوم کے لیے، قائمون کے لیے کیا حقیقت میں آگا بتائیں. ہم جب ترکیب کرتے تھے اس کی ہدایہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ فاعل صد مسد خبر، یعنی کیا قائم مقام ہے، صد مسد خبر یعنی کیا؟ قائم مقام خبر یہ کرتے تھے نا. یعنی حقیقت میں کیا خبر نہیں ہے بلکہ قائم مقام خبر بناتے تھے. کہہ رہے ہیں کہ اس فاعل کے لیے جو کہ قائم مقام خبر ہو رہا ہے اس کے لیے شرط تھی کہ اس سے پہلے نفی یا استفہام ہو. بات آج ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اس فاعل کے فاعل ہونے کے لیے خبر سے کافی ہونے کے لیے خبر کی جگہ پر آنے کے لیے شرط کیا تھی کہ پہلے نفی یا استفہام مقدم ہو. وہ نہیں ہے. 2 علتیں ہیں. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ پہلی علت تو جمہور کی وہ بھی ایک علت ہے، لیکن دوسری جو ہے نا زیادہ ظاہر ہے. دوسری جو علت ہے ان کی کہ فاعل کیونکہ یہاں پہ اکتفا نہیں کرے گا، کس وجہ سے؟ کیونکہ نفی اور استفہام مقدم نہیں ہے. یہ زیادہ ظاہر ہے 2 صورتوں کی وجہ پر، 2 وجہوں کی بنا پر. بات واضح ہو رہی ہے؟ ابن شام کی بات سمجھ آ رہی نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں دوبارہ دیکھیں وَأَمَّا مَنْعُ الْجُمْهُورِ نَحْوِ قَائِمُنَ الزَّيْدَانِ. ابن شام کہہ رہے ہیں کہ جمہور نے جو منع کیا ہے فَلَيْسَ، اس وجہ سے منع نہیں کیا کہ لِأَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ فِي، اس قائمن الزیدان کے اندر کوئی مسوغ نہیں ہے للابتداء، ابتدا کا. ان کو بھی پتہ ہے کہ قائمن بمعنی یقوم ہے. انہوں نے کیوں منع کیا؟ بلکہ ان کے منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اما لفوات شرط العمل. پہلی وجہ اما احتمال اول، اما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد. کیوں غلط ہے یہ؟ کیونکہ عمل کی جو شرط تھی اس کے فوت ہونے کی وجہ سے وهو الاعتماد، وہ کیا ہے؟ اعتماد کرنا، نفی استفہام یا تمنی عرض وغیرہ پر. بات آ رہی ہے؟ دوسرا احتمال کیا ہے؟ او لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر. یا کہہ رہے فاعل کا کافی ہونا خبر سے اس شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے، لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر، فاعل کا خبر سے اکتفا مکتفی ہو جانا اس شرط کے فوات کی وجہ سے. اور وہ کیا مکتفی کیا ہونا؟ وہ شرط کیا؟ وہ تقدم النفی او الاستفہام. وہ شرط کیا؟ وہ استفہام اور نفی اگر اس فاعل پر مقدم ہو تبھی یہ فاعل خبر سے کفایت کرے گا، وإلا نہیں کرے گا. ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ جمہور کی یہ 2 احتمالات ہیں اس مثال غلط ہونے کے. وہذا، یہ جو احتمال ثانی آدھا کے نیچے لکھیں، احتمال ثانی وہ کیا ہے؟ وہ او لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفی او الاستفهام. وهذا اظہر، یہ کیا زیادہ ظاہر ہے پہلے والے سے. پہلے والے سے کیا غدیر اظہر ہے لوجہین، 2 علتوں کی بنا پر، 2 وجہ کی بنا پر. وجہ اول کیا ہے؟ احدہما انہ لا یکفی مطلق الاعتماد. کہہ رہے کہ خود اگر جمہور کے ہم نظریے کو لیں جو یہ کہتے ہیں کہ اعتماد کرنا ضروری ہے، تو بہت ساری مثالوں پر ان کی نظر کے مطابق بھی صرف خود اعتماد کافی نہیں ہوتا. مطلق اعتماد کیا بولے؟ صرف اعتماد جمہور کے نظریے کے مطابق بھی بہت ساری مثالوں میں فقط اعتماد کیا بولے گا کافی نہیں ہے. مثلا کیا کہہ رہے ہیں؟ مثال جمہوری ذات میں جمہور بھی مانتے اس کو. فلا يجوز فی نحو زید قائم ابوہ. زید قائم ابو کی ترکیب کیا ہے؟ زید مبتدا، قائم ابو سے کیا ہے؟
خبر، یہ ترکیب کرتے ہیں نا. یہاں پر قائم زید پر اعتماد کر رہا نہیں کر رہا؟ کر رہا نا اعتماد. اب یہاں پہ قائم کیونکہ زید پر اعتماد کر رہا ہے، یہ اس کا اعتماد کرنا اس کو مبتدا بنائے گا؟ کلا، کبھی بھی نہیں. اصل ترکیب غلط، سب بولیں گے کسی بیوقوف والی ترکیب کر رہا ہے. زید قائم ابو کی ترکیب کیسی سیدھی؟ زید مبتدا قائم ابو، اس کے لیے خبر. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں پر کہہ رہے قائم کا صرف اعتماد کرنا مجوز ہے مبتدا ہونے کے لیے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہے ایک وجہ ہو گئی. ایک وجہ کیا ہو گئی؟ کہ مطلق اعتماد خود جمہور کے نزدیک بھی کافی نہیں ہے. فلا يجوز فی نحو زید قائم ابو کون قائم مبتدأ، قائم کا مبتدا ہونا کیا بنے آگا؟ کافی نہیں ہے، جائز نہیں ہے مثال میں قائم کا مبتدا ہونا. وَإِنْ وجد الاعتماد وَإِنْ وجد الاعتماد علی المخبر عن، کہہ رہے اگرچہ مخبر عن پر اعتماد کیا پایا جا رہا نہیں جا رہا؟ بات آگے. مخبر عن کون ہے آگے شوکت؟ زید مخبر عن ہے. قائم کیا مخبر بہ ہے. قائم کے ذریعے خبر جا رہی ہے، کس کے بارے میں خبر جا رہی ہے؟ کس سے؟ زید سے خبر دی جا رہی ہے. تو کہہ رہا ہے اگرچہ مخبر عن پر اعتماد ہو رہا ہے پھر بھی قائم کو مبتدا بنا سکتے ہیں آپ؟ ہرگز نہیں بنا سکتے. یہاں پر ترکیب غلط ہو جائے گی. تو ایک تو یہ وجہ ہو گئی. اگر یہ وجہ کس کی تھی؟ یہ وجہ کیا اعتماد نہیں کیا؟ جمہور نے منع کیا ہے. ہاں جمہور نے منع کیا. احسن، جمہور نے کیا منع کیا؟ یہاں پہ اس مثال میں نہیں کر سکتے ایک اعتماد نہیں کیا، فاعل نے خبر سے اکتفا کیا. فاعل خبر سے اکتفا والی شرط فوت ہے. یہ جو دو جمہور کے جو دو احتمالات تھے ان میں سے دوسرا احتمال ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں؟ زیادہ قوی ہے. اس دوسرے احتمال قوی ہونے کی دو وجہ ہیں، وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں. مطلب واضح سر کے اوپر سے جا رہا ہے، یہ پورا حل ہونا چاہیے درس کے اندر. ابھی والثانی، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا احتمال ثانی کیا ہے؟ احتمال ثانی کے قوی ہونے کی دو وجہ، ان میں سے دوسری وجہ کیا ہے؟ وجہ ثانی. والثانی ان اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال والاستقبال انما هو للعمل في المنصوب. کہہ رہے ہیں یہ جو شرط لگاتے ہیں نا کہ اعتماد کرے اور وصف حال اور استقبال کے معنی میں ہو، یہ کب ہے؟ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے منصوب کا عمل کرانا ہو، وصف کو وصف کے ذریعے سے نصب دینا ہو، تب یہ شرط لگائی جاتی ہے. کیا شرط لگائی جاتی ہے؟ کہ اعتماد کرے اور وصف حال یا استقبال کے معنی میں ہو. بات آ رہی ہے؟ 6 چیزوں میں کسی ایک پر اعتماد متوسط میں اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو، یہ اس کی شرط لگائی جاتی ہے. لا لمطلق العمل، مطلق عمل کے لیے نہیں کہ یہاں پہ رفع کا عمل ہو یا جر کا، وہاں پر نہیں ہے. یہ بات آ رہی ہے؟ نہیں ہو رہی. لا لمطلق العمل بدلیلین، کہہ رہے ہیں مطلق عمل کے لیے اس کی بھی 2 دلیلیں. 2 دلیلیں کیا ہیں؟ احدہما، پہلی دلیل انہو یصح زید قائم ابوہ امسے. زید قائم ابوہ امسے صحیح ہے نہیں؟ کہہ رہے ہیں صحیح ہے بالکل. یہاں پہ کیا ہے؟ قائم نے کس پر اعتماد کیا؟ زید پر، اور آگے ابو کو رفع دے دیا. بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ قائم اللہ کے کیا کیا بتائیں؟ ابو ہو کو دے دیا، ام سے ماضی کے معنی میں. آپ حال استقبال کے معنی میں نہیں. یہاں پہ حال استقبال کے معنی میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں مرفوع کی بات ہے. یہاں پہ جہاں پر منصوب آئے تو وہاں پہ حال استقبال کا ہونا ضروری ہے. کہہ رہے ہیں وہ جو شرط ہے نا، شرط مبتدا وصفی کے اعتماد کی اور حال و استقبال کے معنی میں فقط کب ہے؟ جب مبتدا وصفی کے لیے آپ کو مفعول لے کر نصب دینا. جب مبتدا وصفی کے لیے وصف کے ذریعے سے، قائم کے ذریعے سے آپ نصب دینا چاہ رہے ہو بعد والے کو. جہاں پر رفع وہاں پہ ضروری ہے، کہہ رہے نہیں ہے وہاں پر. والثانی، دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ مطلق عمل کے لیے نہیں بلکہ منصوب کے لیے دوسری دلیل کیا ہے؟ انہم لم یشترطوا لصحت نحو اقائم الزیدان کون الوصف بمعنى الحال او الاستقبال. کہہ رہے ہیں کہ نحوین نے شرط نہیں لگائی اس مثال کے صحیح ہونے کے لیے اقائم الزیدان، قائم کا ہونا حال یا استقبال کے معنی میں. فقط کیا ایک چیز کافی یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ وہ قائم اعتماد کر رہے ہیں
حمزہ پر استفہام پر شرط لگائی انہوں نے، کہنے کوئی شرط نہیں ہے. قائم الزیدان، قائم الزیدان کیا بولے؟ بالکل صحیح ہے. قائم کو مبتدا بناتی ہے، زیدان اس کے لیے خبر، قائم نے اعتماد کیا استفہام پر حال استقبال کے معنی میں. کلا ہرگز نہیں ہے، کوئی شرط انہوں نے نہیں لگائی کہ قائم کا حال استقبال کے معنی میں ہونا ضروری ہو. تو کہہ رہے ہیں ان دو دلیلوں کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو شرط لگائی ہے اعتماد کی اور اعتماد کے ساتھ حال استقبال کے معنی میں ہونا، وہ کہہ رہے ہیں وہ فقط اور فقط منصوب کے لیے، مطلق عمل کے لیے نہیں ہے. خود ان جمہور کے نزدیک زید قائم ابو ہم سے بھی صحیح ہے، اور قائم الزیدانے بھی ان کے نزدیک کیا بتائیں صحیح ہے. تو ابن حشام انصاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ درس سمجھ آیا؟ پورے اثر کے اوپر جا رہا ہے. ابن حشام انصاری کے نزدیک صار واضح. ابن حشام انصاری دوبارہ خلاصہ پورا سنیں. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مثال ہے قائم الزیدانے میں جمہور کے نزدیک قائم الزیدانے کیوں منع ہے؟ کیونکہ یہاں پر فاعل کا خبر سے کافی ہونا، فاعل کا خبر کی جگہ پر آ جانا، اس کی شرط فوت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نفی اور استفہام کا مقدم ہونا. کہہ رہے ہیں میری بات کی دلیل کیا؟ ابن حشام انصاری کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میری بات کی دلیل یہ ہے کہ خود جمہور کے نزدیک دو ایسی وجہ ہیں کہ جن کو جمہوری مانتے ہیں. ایک یہ کہ ہر جگہ پر اعتماد کرنا کیا بولے ضروری نہیں. دوسری وجہ، دوسرا کیا؟ ضروری نہیں کہ ہر جگہ پر حال اور استقبال کے معنی میں ہو. تو رہ دے کے بچا کیا؟ کیوں غلط ہے ان کے نزدیک، جمہور کے نزدیک؟ رہ دے کے بچا ہے کہ جمہور کے نزدیک غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس مثال میں قائم الزیدانے میں زیدانے جو ہے نا وہ خبر سے نیابت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا نیابت کرنے کی؟ کیونکہ اس سے پہلے نفی یا استفہام مقدم نہیں ہے. کہہ رہے یہ ظاہر ہے میرے نزدیک. مطلب واضح ہوا ہے نہیں؟ واقع شوکت، واقع عدیل، کچھ سمجھ آیا؟ والامر سہل، دقیق ہے، کافی دقیق ہے. اس کو دوبارہ بیان کرتا ہوں میں، آگے تھوڑا سا دیکھیں. والثامن، آٹھواں مجوز، آٹھواں مسوغ، ابتداء بنکرہ کا آٹھواں مسوغ کیا ہے؟ ان یکون ثبوت ذالک الخبر للنکرہ من خوارق العادہ. بہت آسان ہے یہ. ادھر میں ادھر دیکھیں، کہہ رہے ہیں نکرہ جو ہے نا، نکرہ جس خبر کو آپ نے نکرہ کے لیے ثابت کرنا ہے نا وہ خارق العادہ ہو. وہ خبر کیا ہو بتائیں؟ مبتدا نکرہ بالکل، لیکن جس چیز کا آپ نکرہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں وہ خارق العادہ ہو. جیسا کہ شجرۃ سجدت، درخت نے کیا کیا؟ اب درخت کا سجدہ کرنا خارق العادہ ہے بالکل. عادت کیونکہ برخلاف چیز ہے. بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ یا مثلا میں کون مسئلہ تھا آپ کو، یہ میرے خیال میں شاید اگر میں اشتباہ نہ کر رہا ہوں تو شاید یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. یہ تو روایت میں تو ہے یہ حجرۃ سبحت، پتھر نہ کے نبی کے ہاتھ پر کیا کی تھی؟ تسبیح کی تھی. تو حجرۃ نکرہ ہی نہیں، کنکری نہ کہ بالکل نکرہ حجر. بات واضح ہو رہی ہے؟ آگے کیا؟ تسبیح کی. یا مثلا شجرۃ حللت، شجرہ نہ کے تحلیل پڑی. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ خارق العادہ ہے یہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یا مثلا کوکب، ستارے نہ کے کیا وہ دروازے پہ سجدہ کیا، سجدت، بالکل کیا خارق العادہ ہے یہ. اس کے لیے جو ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کا در ہونا چاہیے. نحو شجرۃ سجدت، خارق العادہ ہے نہیں. ہر درخت جو ہے وہ سجدہ نہیں کر رہا. وہ علی یا جو ہے نا علی کا کوئی وارث ہو تاکہ اس کے لیے سجدہ کرے گا وہ. وبقرۃ تکلمت، گائے نے کیا کی بتائیں؟ خارق العادہ ہے نہیں، لیکن سورہ بقرہ کے اندر ہے. بقرۃ کیا آیا تو بتائیں؟ لا فارض بینہا، اور اس طرح کر کے آیت ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کے اندر دم لگائی اس کے اوپر تو کیا ہوا تھا؟ اس نے گفتگو کی تھی. یاد ہے نا آپ کو؟ قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا. سورہ بقرہ پڑھیے نا پوری، سورہ بقرہ کا واقعہ یاد ہے؟ قاتل کا نہیں پتہ چل رہا تھا تو وہ جو گائے تھی وہ کیا کہتی، وہ اس کو زندہ کر کے اس نے جو ہے گائے نے گواہی دی تھی کہ جو ہے وہ گائے کے دم نے، پورا واقعہ اس طرح ہے کہ کس قاتل، ہاں زندہ ہو گئے. مقتول نے گواہی دی تھی اس گائے کے دم سے. وہ مہنگی گائے لی تھی وہ، صحیح ہے. تو اس گائے کی دم کی وجہ سے کیا ہوتا بتائیں؟ ادھر دیکھیے، گائے کی دم کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں ایسے بہت سارے کہ بقرۃن، گائے نے کیا گائے کا گفتگو کرنا کیا بولے محال ہے. لیکن اگر کوئی وارث علی آ جائے اشارہ کرے تو گائے کے
تکلم کرے کلام کرے گی. اذ وقوع ذلك من افراد هذا الجنس غیر معتاد. کہہ رہے کیونکہ کیا اس کا واقع ہونا کس کا وقوع؟ تکلمت اور سجدت کا وقوع من افراد هذا الجنس اس جن جیسے افراد میں شجرہ اور بقرہ سے غیر معتاد. کیا بولے گا؟ غیر معتاد ہے. ففي الاخبار به عنها کہہ رہے پس خبر دینے سے بھی کس کے ذریعے؟ ان خوارق العادہ کے ذریعے خبر دینے میں عنہا ان افراد سے کن شجرتن سے اور بقرتن سے فائدتن کہہ رہے فائدہ ہے بخلاف اس چیز کے خلاف نحو رجل ماتا. آپ بھاگتے بھاگتے آئے ہم لوگ بیٹھے پا رہے تھے آغا دل آئے آغا ایک انسان مر گیا. ہزاروں مرتے ہو کی خبر تھوڑی ہوئی ہے. پاکستانی ہو گئے تو کچھ پاکستان میں اگر بولا دھماکہ ہو گیا پاکستان میں عادت ہے دھماکہ ہونا وہاں پہ کوئی مفید ہے اصل مفید نہیں ہے. ونحوی اور طرح کی دوسری فضول آ کے باتیں آ کے اگر وہ جو ہے نا مثلا کیا وہ صبح ہو گئی بدبخت انسان صبح روزانہ ہوتی ہے کوئی کام کی بات ہوتا ہوں ایسے طالب بھی ہوتے ہیں ویسے آگے خبریں دیتے ہیں استادوں کو. والتاسع نوا مجوز کیا ان تقع بعد اذا الفجائیہ یہ نکرہ اذا فجائیہ کے بعد واقع ہو. نحو خرجت میں گھر سے نکلا فاذا اسد کہہ رہے ہیں میں چالا کیا شیر دیکھا. او رجل بالباب یا کیا دروازے پر ہی کیا جیسے گھر سے نکلا وہ پتہ نہیں کون تعلیم میں یہاں پہ کوئی بھی داخلے کے لیے آتا ہے وہ گھر میں بھیجتا ہے اس کو کون تعلیم مدرسے میں بھئی طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کو ٹائم بتائیں کہ آگا جو ہے وہ 5 بجے ہوتے ہیں مدرسے میں. گھر میں آدمی بنیان پہن کے کبھی نیگر پہن کے بیٹھا ہوتا ہے دروازہ کھولو تو ہم جا کر داخلے کے لیے آئے یہ کون لڑکا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ گھر پہ لے کے آ جاتا ہے. یہ غضنفر صاحب ہے یہ حرکتیں پنجاب والے کرتے ہیں. خرجت فاذا اسد او رجل بالباب یہ کیا ہے مرد دروازے پہ کھڑا تھا. اذ لا توجب العادہ اللہ یخلو الحال من ان یفاجئک عند خروجک اسد او رجل. یہ بھی کہہ رہے ہیں ابن شام بھی کہہ رہے ہیں کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا. اللہ یخلو الحال من ان یفاجئک عند خروجک اسد او رجل. کہہ رہا ایسا نہیں کہ حالت خالی ہو کہ آپ جو ہے نا گھر سے باہر نکلے اچانک کیا کوئی شیر آ جائے یا یہ فجائی اچانک ہوتا ہے. یہ ہمیشہ نہیں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو گیٹ پہ آدمی کھڑا ہو یا گیٹ پہ شیر کھڑا ہو. شیر تو بالکل نہیں ہوگا آدمی بھی کیا کبھی کا ٹکراتا ہے. آپ گھر سے باہر نکلے تو آدمی ہوتا ہے. تو کریں یہاں پر اذا فجائیہ کے بعد آ جانا نکرہ کا اس نکرہ کا آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. والعاشر سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین.